نسب طاہر اور نسب مطہر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیات کو یعنی ترجمہ پڑھ جس کے معنی یہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں با اعتبار حسب نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس اور زہری بھی پڑھا کرتے تھے اور ترجمہ کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمہ میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد اور مہارت اور امہات و جداد سلسلہ نسب میں واقع ہے، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا۔ ابتداء مخلصین کے جس کو حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہوا، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہمیشہ اسلاب تابعین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا۔ حق جل وعلا نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبی بنایا، اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے ان کے نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبی مہذب اور مصطفیٰ بنایا۔ مصطفین الخیر خدا برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے، اسی حد تک اس میں بھی اصطفاء اور اجتباء برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے۔ جب منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو حضرت حق جل شانہ نے صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سورۃ نور کی 10 آیاتیں نازل فرمائیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، ترجمہ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم کو واقعہ افق سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے۔ معاذ اللہ، پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی۔ ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ترجمہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ابن جری فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو۔ ابن عصا کرنے اشرس خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ایسا ہی اکرمہ اور سعد بن جبیر اور ضحاک وغیرہ ہم سے منقول ہے۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو انبیاء و رسال کی امہات اور جدات کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اول منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مبین ہوگا، اس لیے کہ مادری علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔
ہے یہ ناممکن ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پیغمبر کی تعوین و تخلیق اور اس کی تولید و تصویر ہی معاذ اللہ فاسق اور فاجور زنا سے ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں والد الزنا کو شر ثلاثہ فرمایا ہے، اس لیے اس کا نفس وجود ہی معصیت اور فاسق و فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ قطعاً ناممکن اور محال ہے۔ خداوند ذوالجلال کا فرزند دا ابن حلال نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء مرسلین گزرے، کسی طاعون نے ان کے نسب مطہر میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر حفیفہ مریم صدیقہ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ حق جل شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی برات اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیر متعلق کی بے چون و چگون غیر ایک لمحہ کے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاس نسب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، ترجمہ ان کا نسب کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ ترجمہ وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزارہ کی روایت ہے، یہ الفاظ ہیں ترجمہ یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ قیصر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا، ترجمہ پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلات الذہاب اور شجرات النسب یہ ہے: سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قاسہ بن غلاب بن مرہ بن قعب بن لاوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلہ کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے: عدنان بن عود بن المقوم بن تاریح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نسبین نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں
اختلاف نہیں ہے، اور اعلیٰ حضا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40، واللہ عالم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجویز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے، ترجمہ: نسب والوں نے غلط کہا، یعنی ان کو اصل نسب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اس آیات کو تلاوت فرماتے، ترجمہ: عاد اور ثمود اور ان کے بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور پھر یہ فرماتے، ترجمہ: نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی ناسبین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو نسب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلہ نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے تو ناپسند فرمایا۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو ان کو بھی ناپسند فرمایا اور یہ کہا، ترجمہ: کس نے اس کو خبر دی ہے؟